السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ ناظرین، آج ہمارے جو دستک کے مہمان ہیں ان کا تعلق مصوری اور موسیقی سے ہے۔ اس حوالے سے ہم ان کی ذات کے بارے میں بھی بات کریں گے، کچھ ان کے ذاتی تجربات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستانی ماحول میں، پاکستانی معاشرے میں، جہاں پر خاص کر کے 80s کے بعد یا پاکستان بننے کے بعد بھی تھوڑا یہ ریلیجیسلی بھی ایک ان دونوں چیزوں کو، مصوری کو اور موسیقی کو، اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ باقاعدہ گناہ سمجھا جاتا ہے کچھ جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے درمیان میں، اور خاص کر کے 80s کے بعد آرٹ اور فنون لطیفہ کا جو حال ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود ناظرین ایک بات جو سوچنے اور سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہی ملک میں جو ہے صادقین پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارے ہی ملک میں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں غلام علی خان صاحب، مہدی حسن صاحب، اقبال بانو، نور جہاں، عابدہ پروین۔ نور جہاں میڈم کے بارے میں لتا جو اتنی گریٹ سنگر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے بھی بڑی سنگر ہیں۔ تو ایسی سرزمین جس پہ اتنی پابندیاں بھی ہیں ریلیجیسلی اور سوشل ایکسیپٹنس بھی نہیں ان شعبوں کو، اس کے باوجود وہاں پر ان کا چھا جانا ابھی بھی، اگر انڈیا کی انڈسٹری دیکھیں ان کے ریلیجن میں بھی یہ چیز ہے، اور ان کی سوشلی بھی ایکیڈیمک لیول پہ بھی وہ میوزک اور ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے سنگر جو کہ باقاعدہ میرا خیال ہے کلاسیکل ٹریننگ بھی نہیں ہوتی، وہ وہاں جا کے راج کر رہے ہیں۔ عاطف اسلم اور علی ظفر کی مثالیں، اور راحت فتح علی اور جو شفقت علی خان، اور اس طرح کے بہت سارے نام، ایون عدنان سمیع وغیرہ۔ تو یہ آج ان مختار الیاس صاحب ہمارے جو گیسٹ ہیں، یہ کراچی ٹی وی اور ریڈیو کی معروف اور ویل نون اور ویل رسپیکٹڈ آرٹسٹ ہیں، شخصیت ہیں۔ یہ کینیڈا میں اب ان کا جو کام ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے، جو میں نے سنا ان کو، وہ یہ کہ پاکستانی جو لیجنڈز ہیں ان کے یہ گانے دوبارہ سے گاتے ہیں، اور اتنا پسند کیا جاتا ہے کہ یہ 3-3 4-4 گھنٹے کی محفلیں بھی کر چکے ہیں۔ تو ان کا یہ کویسچن میں ہمیشہ میرے ذہن میں اٹھتا تھا کہ جو پاکستانی میوزک ہے اور پاکستانی آرٹسٹ ہے، اس کو ہم لوگ اتنی رسپیکٹ یا اتنا درجہ یا اس کو اپنا ورثہ ہی نہیں سمجھتے، اون ہی نہیں کرتے ان گانوں کو۔ وہ جو دور تھا ان سب پہ ہم بات کریں گے۔ مختار الیاس صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ندیم شاہ صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ طبلہ نواز ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ سرجن کی انگلیاں ماہر ہوتی ہیں اپنے پیشنٹ کے لیے، اسی طرح یہ مہارت میوزک میں بھی، اگر ہم ان کو طبلے کے ساتھ جوڑ دیں اور شاہ صاحب کے ساتھ جوڑ دیں تو کوئی میرا خیال ہے بڑی مبالغہ آمیزی نہیں ہوگی۔ شاہ صاحب، آپ سے میں بات شروع کروں گی، پھر مختار الیاس صاحب تو ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہیں میوزک کا پاکستانی کا، ان سے باتیں کریں گے۔ لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے یہ جو مختار الیاس صاحب ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کچھ زیادہ تعارف کروا دیں۔ روبینہ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقبول ترین اور میرا چونکہ خاص طور پہ پسندیدہ پروگرام ہے، کیونکہ اس میں آپ ایسے ایسے موضوعات لے کے آتی ہیں جو کہ عام روزمرہ زندگی میں لوگوں کو شعور بھی نہیں ہے اور توفیق بھی نہیں ہے۔ یہ بڑا حساس موضوع ہے، پاکستان کی ثقافت، پاکستان کے اس موسیقی کے ورثے کے حوالے سے۔ میری مختار الیاس صاحب سے ملاقات، میری فنکاروں سے زیادہ تر ملاقات میرے استاد عبدالستار خان طاری صاحب کی نسبت سے، ان کی وجہ سے ہوئی، اور وہ جہاں بھی پرفارم کرنے جاتے تھے تو مجھے یہ شرف حاصل ہوتا تھا کہ میں ان کو لے کے جاتا تھا۔ آئی واز ہز ڈرائیور۔ تو میں نیو یارک سٹی میں ایک محمود احمد دہلوی صاحب کے گھر پہ ایک نشست تھی، اور میں ان کو لے کے گیا، تو وہاں پہلی مرتبہ میں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اور یہ کراچی سے تشریف لائے تھے وہاں پہ پرفارم کرنے کے لیے۔ میرے استاد جی طاری خان صاحب اور سلطان خان صاحب، دنیا موسیقی کا ایک بہت بڑا نام سارنگی کا، وہ ان کے ساتھ سنگت کر رہے تھے، اور میرے جو ہے وہ ذہن میں آج تک وہ نشست جو ہے وہ نقش ہے۔ اور میں نے اس پورے عرصے میں جب سے ان کا قرب حاصل ہوا اور ان کے ساتھ جو میری نشست و برخاست ہوئی، اس میں نے یہ دیکھا کہ مختار ایلیا نہ صرف ایک مصور، نہ صرف ایک گائک، بلکہ یہ اپنے اندر موسیقی کی، خاص طور پہ ہندوستان پاکستان کی جو موسیقی ہے،
اس کی ایک تاریخ سموئے ہوئے ہے یہ شخص، اور میں ان کو ہمیشہ میوزیکالوجسٹ کے طور پہ ان کو میں جو ہے وہ دیکھتا ہوں، اور مجھے ہمیشہ بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے، ان سے بڑی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ میرا بڑا وقت گزرا بڑے بڑے فنکاروں کے ساتھ، اور اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ایک علیحدہ اس پہ بھی پروگرام ہونا چاہیے جو پاکستان کی میوزک انڈسٹری بہت ضروری ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ کہ ہم جس شہر میں اس وقت یہاں پہ مقیم ہیں، اس شہر کے بیچ میں ٹریڈیشن اور روایات یہ بن چکی ہیں کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ کسی پروگرام میں، غزل کے پروگرام میں چلے جائیں گے تو اس غزل کے پروگرام میں آپ کو کوئی گلوں میں رنگ بھرے سنا دے گا، اور اس کے بعد پھر جو پاپ میوزک اور جس کو کہ پاپ میوزک بھی ایکسیپٹیبل ہے، اب تو آئٹم سانگز پہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا مختار صاحب، ابھی بریک کا وقت ہو گیا، ہم ناظرین آپ کو یہ بس بتاتے چلیں گے، مختار صاحب سے ہم باتیں بھی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے میوزک بھی سنیں گے، اور شاہ صاحب جو ہے ان سے طبلہ پہ سنگت دیں گے، اور مختار صاحب سے ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں باتیں کرنے کے لیے ان سے ایک اور پروگرام کر لیں گے، لیکن آج ہم ان سے میوزک سنیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، مختار ایلیا صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ندیم شاہ صاحب طبلے پہ ان کے ساتھ سنگت کریں گے، ان سے گانے بھی ہم سنیں گے۔ اور اس سے پہلے مختار صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے، اس کو میں مشن کہوں گی، ایز اے مشن جو آپ کر رہے ہیں، ریوائول اس میوزک کا جس کو جو ہمارا ورثہ ہے اور ہمارے درمیان میں زندہ رہنا چاہیے، آپ نے کس چیز سے، آپ کو کیا انسپریشن تھی کہ آپ نے یہ سوچا کہ میں یہی کروں گا؟ اس کا سب سے ایک سیدھا جواب تو یہ ہے کہ یہ اس لیے دل پذیر ہے کہ اس کو جو کمپوز کیا ہے جن لوگوں نے، جن حضرات نے، اللہ نے غریق رحمت کرے، تو وہ اتنا خوبصورت کیا ہے کہ اب جب موجودہ دور کی موسیقی کو ہم دیکھتے ہیں، جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ مطلب یہ کہ اس بات سے خوش نہیں ہوتے، بہت افسردہ ہوتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کہ ہندوستان میں یہی ہوتا تھا کہ 12 گانے ایک فلم کے بنے، گلی گلی میں 12 گانے بج رہے ہیں، پاکستان میں 12 گانے بنا رہے گے، 12 گانے گلی میں اب صرف ایک آئٹم سانگ چلتا ہے، اب نہیں، اب کوئی بات آپ کی دل تک نہیں پہنچتی، آپ کی روح تک، ناٹ ٹچ یور سول۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ تو یہ، تو جب میں نے اس خلا میں اور اس وحشت میں دیکھا تو، اور ویسے بھی مجھے یہ پسند تھا کہ یہ کیونکہ ان گانوں کے سر بہت خوبصورت ہیں، انہوں نے جو اس کا چناؤ کیا ہے اور چناؤ کر کے کمپوز کیا ہے تو پورے ہندوستان پاکستان میں تہلکہ مچا دیا۔ ابھی ایک گانا ماسٹر عنایت حسین اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے کمپوز کیا تھا جس میں قتیل شفائی صاحب کا نام ہوا پہلی مرتبہ بر صغیر میں، یہ الفت کی نئی منزل کو چلا، تو اس گانے نے بڑا تہلکہ مچایا سب کانٹیننٹ میں، اور ہندوستان کے بہت بڑے گائک جب بھی اور اب بھی، امیر احمد خان صاحب، وہ یہ گانا جو تھا، وہاں جاتے تھے، جو بھی ہوٹل کہتے تھے وہ اس زمانے میں، وہاں جاتے تھے تو وہاں ایک کلچر یہ ہوتا تھا کہ وہ 8 آنے آپ اس میں ڈال دیں مشین میں تو آپ وہ گانا سن سکتے ہیں۔ اچھا، تو امیر احمد خان جب وہاں جاتے تھے اس گانے کو سننے، تو وہ بقول ان کے کہ میں بے شمار اٹھنیاں جو ہے، اور یہ بات انہوں نے ماسٹر عنایت حسین صاحب سے خواہش تھی ان کی کہ میں کبھی ماسٹر عنایت حسین صاحب سے ملاقات کروں، اور اتفاق کی یہ بات ہے کہ ماسٹر عنایت حسین صاحب کی زندگی کی خواہش یہ تھی کہ میں کبھی امیر احمد خان سے ملاقات کروں، اندور والے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ جب وہ جشن کابل ہوا کرتا تھا، تو جب وہ پاکستان آئے، اسٹے کیا، تو انہوں نے لاہور میں گھوم پھر کے تلاش کر لیا ماسٹر عنایت حسین، تو ان کو ایک ہی جملہ کہا، کہنے لگے بھائی ماسٹر عنایت حسین، تم نے ہماری بڑی اٹھنیاں نہیں ضائع نہیں، انہوں نے کہا بھائی بڑی خرچ کروائی، ہم جاتے تھے اور بس اٹھنی کے بعد اٹھنی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس لیول کا کام ہوا اس زمانے میں، اور دیکھیے ٹیکنالوجی میں بھی اگر آپ ایک چیز کو دیکھیں، آپ اس میں ہمیشہ ترقی کرتے ہیں، اس میں تنزلی کی طرف نہیں آتے، بزنس کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں آگے جاؤں، یہ آپ نے اتنے لیول پہ کام کیا، آج آپ گانے کا کون سا کام کر رہے ہیں، آپ تو مربوط ہی نہیں ہے، نہیں، دے آر لوکنگ فار شارٹ کٹس، ڈریم کہ میں فنکار بن جاؤں، میں آرٹسٹ بن جاؤں،
گلے میں گٹار ڈال دیا تو کوئی فنکار تو نہیں ہو جاتا. صحیح. You're not gonna touch anybody's soul. صحیح. لیکن یہ تو ان کو سمجھ آ گئی, انہوں نے کر لیا, لیکن جو ہمارے استاد تھے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ آگے کیوں نہیں ٹرانسفر کر سکے اپنا ہنر, فن؟ دیکھیے وہ ایک بالکل ایک الگ سبجیکٹ ہے, اور اس کے لیے بھی بڑی ایک دفتر درکار ہے اس بیہیویئر میں کہ انہوں نے کیوں نہیں دیا. کیونکہ وہ لوگ راجہ مہاراجے اور مطلب یہ کہ رولنگ کلاس کے اثر میں رہتے تھے, ان کے پاس جاگیریں بھی ہوتی تھیں, تو وہ یہ علم کسی کو دینا نہیں چاہتے تھے. اچھا اب وہ کلچر ختم ہو گیا کہ جی جاگیر ملے گی کسی فنکار کو, تو اب اس کے بعد کیا ہوا, مگر وہ روش وہی رہی. صحیح. اور اس کے آگے نہیں بڑھ سکا یہ معاملہ. اور جتنے بھی پاکستان یہ میرا حال ہے اس کی کافی وجوہات ہیں, اس پہ ہم ایک علیحدہ سے کسی دن پروگرام بیٹھ کے کریں گے, کیونکہ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان استاد لوگوں نے, چاہے گلوکار تھے چاہے میوزیشین تھے, آگے کو ٹرانسفر نہیں اپنا ہنر کیا, دبا کے رکھے. ابھی آپ جس غزل کی بات کر رہے ہیں کہ تیل شفائی کی الفت کی نئی منزل کو چلا, اگر آپ سنانا. ہاں بالکل بالکل, مائی پلیجر. جی. ہم بھی ہیں وہی
اپنی اپنی قسمت ہے، یہ اپنی اپنی قسمت ہے، تم کھیل رہے ہو خوشیوں میں، ہم ڈوب گئے ہیں آہوں میں، دل توڑنے والے دیکھ کے چل، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، الفت کی نئی منزل کو چلا۔ واہ واہ، آج ہے محفل گیت کے قابل، شمع بھی ہے پروانہ بھی، شمع بھی ہے پروانہ، ایک حقیقت بن جاتا ہے کبھی کبھی افسانہ بھی، شمع بھی ہے پروانہ، آج ہے محفل گیت کے قابل، دید کی پیاسی نظروں کو چین ملا، آرام ملا، دودھ کی پیاسی نظروں کو چین ملا، آرام ملا، تیری محفل میں آ کر کیا کیا کچھ انعام ملا، کیا کیا کچھ انعام ملا، پیار نے دل کو آج کیا ہے ہر غم سے بیگانہ بھی، شمع بھی ہے پروانہ، آج ہے محفل گیت کے قابل، شمع جلے تو پروانہ رہ نہیں سکتا دور کہیں، شمع جلے تو پروانہ رہ نہیں سکتا دور کہیں، ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا پیار کا یہ دستور کبھی، پیار کا یہ دستور کبھی، دل والوں کی راہ میں آئے چاہے لاکھ زمانہ بھی، شمع بھی ہے پروانہ، آج ہے محفل گیت کے قابل، شمع بھی ہے پروانہ بھی، شمع بھی ہے پروانہ، ایک حقیقت بن جاتا ہے کبھی کبھی افسانہ بھی، شمع بھی ہے پروانہ، آج ہے محفل گیت کے قابل۔ واہ واہ، مختار صاحب، طبلہ، ہارمونیم، یہ چیزیں آپ کو اپلفٹ کر دیتی ہیں، دنیا کی کثافتوں سے اوپر لے جاتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے معاشرے میں آج ان چیزوں کی جتنی اہمیت ہے اتنا احساس ہے وہاں کی حکومت کو، لوگوں کو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، یہ بڑی بنیادی چیزیں، ہر معاشرے کی بڑی بنیادی چیزیں، آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بھی جائیں، دے لو میوزک، وہ لوگ میوزک کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بات دراصل یہ آپ نے کہا کہ ہمارے جو حکمران طبقہ ہے وہ کیا اس بارے میں سوچ، نہیں ان کے ڈفرینٹ ڈریم ہے،
they are not looking for this. بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے تو مجھے کوئی شکایت ہی نہیں ہے, میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ, آپ یہ دیکھیے کہ اینکرز حضرات ہیں, وہ روزانہ 8 سے 10 بجے جو ہے آہو بکا کرتے ہیں. آپ پوری دنیا میں دیکھیں ایک چیز کہ پرائم ٹائم میں ترقی یافتہ ممالک اور مطلب یہ کہ جو کیا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری, ان کے آپ یہ دیکھیے پرائم ٹائم میں جو ہے وہ میوزک پیش کرتے ہیں, ایکٹرس آتے ہیں, فن پیش کرتے ہیں, خاص کر موسٹ آف دا ٹائم میوزک کو جو ہے وہ لوگ پیش کرتے ہیں, کیونکہ لوگ کام سے آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو ایک انٹرٹین میوزک ہی ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا تھا, سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. بات دراصل یہ دیکھیے کہ حکمرانوں سے کیا بات کی جائے, ان سے تو کوئی امید نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ امید تھی یہ جو اینکر حضرات ہیں جو 8 بجے سے لے کے آہو بکا کرتے ہیں, انسانیت کا رونا روتے ہیں. دیکھیے فنکار ایک ایسا طبقہ ہے دنیا کا کہ جو بالکل بے ضرر, انتہائی بے ضرر طبقہ ہے معاشرے کا فنکار. یہ اینکر حضرات آپ یہ دیکھیے کہ ایک ان لوگوں نے کیا کام شروع کیا کہ ان لوگوں نے جس زمانے میں کبھی پرائم ٹائم شو میں فنکار آیا کرتے تھے, قلمکار آیا کرتے تھے, شاعر آیا کرتے تھے, انہوں نے کیا کیا, سیاستدانوں کو بلانا شروع کر دیا, یعنی کہ اس حق پہ بھی ڈاکہ ڈال لیا, اور ان کو شرم نہیں آتی اس چیز کے اندر. مجھے یہ کمال احمد رضوی صاحب آئے ہوئے تھے کراچی آرٹ کونسل میں, اور تمام پرانے ٹی وی کے آرٹسٹ وہاں موجود تھے, تو ان کی کتاب کشائی تھی ان کی, کون ہے, طلعت حسین صاحب کی, تو اس میں انہوں نے شیلہ رضا کو بھی بلا لیا. وہاں بھی پولیٹیشین نہیں, وہ آئیں وہاں, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, وہ آئیں وہاں, تو وہاں تو تمام فنکار تھے. تو جب ان کو مطلب یہ کہ ڈائس پہ بلایا, تو انہوں نے ایک بات کہی آ کے, انہوں نے ایک جملہ کہا, کہنے لگی کہ یہ میرا مقام نہیں ہے, یہ میری جگہ نہیں ہے جہاں آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا. میں اتنی میرے دل میں رسپیکٹ بڑی کہ کم از کم آدمی کو یہ پتا تو ہو کہ جہاں وہ بیٹھا ہے کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو بات صرف اتنی سی یہ ہے کہ جب آپ اینکر حضرات, ہر جگہ پولیٹیشینز آ گئے, نہیں اینکر حضرات کو یہ دیکھیں کہ آپ, میں چاہتا ہوں کہ پلیز یو ریز یور وائس, کم از کم اس مظلوم طبقے کے اوپر تو آپ لوگ دیا کر دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں آپ کے جب 8 بجے آپ یہ دیکھیں کہ جو پروگرام آ رہا ہے اس میں وہ صحیح, حالانکہ جو یہ دیکھیں نا, اب طبلے کی آواز اور یہ ہارمونیم کی آواز, ابھی آپ شاعری اور گلوکار کو چھوڑ دیں, یہ 2 آوازیں اتنی روح کو سکون دیتی ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ان معاشروں میں کبھی اتنی انارکی, ایکسٹریمزم کی طرف لوگ جائیں اگر وہ ان آوازوں کے عادی ہو جائیں. دیکھیے نا, اس کے اوپر کون کرے گا, اس کے اوپر کوئی نہیں کام ہو رہا, اس پہ کوئی نہیں سوچ رہا. ابھی ایک وہ مبشر لقمان صاحب نے ایک پروگرام کیا, اور مجھے ان سے بڑی امید تھی, اور میں بڑا نام ہوا ان کی بات سن کے. جتنی مرتبہ اس میں ماسٹر عنایت حسین صاحب کا ذکر آیا, یہ موصوف اگنور کر گئے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا مقام ہے. انہوں نے شاید پوسٹر پہ نام سنا ہو, لیکن ریلی ماسٹر عنایت حسین بہت بڑے آدمی تھے, وہ بہت بڑے, جن کا میں نے بھی آپ کو یہ کلام سنایا, الفت کی نئی منزل. تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ کم از کم فنکاروں کے لیے, فنکار کوئی ڈاکٹر اور انجینئر کے لیول یا اس تعداد میں تو نہیں ہوتے نا سوسائٹی میں, فنکار تو گائے کہیں کہیں پیدا ہوتے ہیں. بلکہ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر اور انجینئر بننا آسان بہت آسان کام ہے, اس کے لیے انسٹیٹیوٹ ہے, انسٹیٹیوٹ بھی ہے, اور اس کے لیے آپ کو کوئی اسپیشل خدا کی طرف سے کوئی ایسی اندرونی چیز نہیں چاہیے ہوتی ہے. میرا خیال ہے فنکار ہر کوئی نہیں بن سکتا. اس میں دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, امریکہ کے اندر کتنے انسٹیٹیوٹ ہے, پوری دنیا میں ٹاپ ان دا لائن ہے باکسنگ کے, لیکن آج تک وہ محمد علی پیدا نہیں کر سکے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ فنکار بناتا ہے, جو بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی, حسن یا جو بھی اس کو فن دیا ہے, تو وہ اللہ دیتا ہے, بتا دیتا ہے سامنے کہ اب تم بھی بنا کے دکھاؤ اپنے انسٹیٹیوٹ کے, تو نہیں بنا سکتے. صحیح. اچھا مختار صاحب, یہاں پہ جو لوگوں کا, آپ چونکہ غزل زیادہ گاتے ہیں اور پرانے میوزک کو آپ ریوائیو کر رہے ہیں, تو یہاں آڈینس میں آپ کو کیا پذیرائی مل رہی ہے؟ میں اسپیسیفکلی کوئی صرف غزل ہی نہیں, میں تو گیت بھی, غزل بھی, وہی نا پرانا میوزک, جی وہ نہیں, اس میں دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ لوگ جو کہتے ہیں نا, ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی اب لوگوں کا رجحان بدل گیا ہے, لوگوں کو اب کچھ اور چاہیے, پتہ نہیں کیا چاہیے, آپ نے کیا پیدا کیا ہے جو آپ لوگوں کو دیں گے. یہ بکواس باتیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ یقین مانیے کہ لوگ اتنا کشادگی کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ 4 hours 45 minutes لوگ سن رہے ہیں, تو وہاں کون ایسا کوئی, لیکن
وہ لوگوں کی کشادگی اور وہ انہوں نے خوش آمدید کا مطلب یہ کہ جب بھی میں نے یہ کلام یہ ویلکمنگ ہے آپ کو. جی دیکھیے لوگ ہمیشہ ان کے پاس اسپیس ہے, مگر آپ ان کو کوئی کوالٹی دیں, اگر آپ ان کو کچرا دے رہے ہیں جی تو وہ کب تک مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اپنا پرانا میوزک جو ہے اس کو سننا چاہتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں, ان میوزیشنز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ایسا لگا؟ جی دیکھیے پوری دنیا میں ایک میں آپ کو امریکہ کا وہ دوں کیا کہتے ہیں اس کو مثال, وہ یہ کہ دیکھیے جب بھی کرسمس کا ٹائم آتا ہے تو امریکہ کی جو ٹاپ ان دا لائن جو ان کی ہیریٹیج ہے وہ کازابلانکا, گون ود دا ونڈ اور 10 کمنڈمنٹ, اس کے پوری ہر کرسمس ٹائم میں وہ یہ فلمیں ضرور ریوائیو کرتے ہیں تاکہ نئی جنریشن کو ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے. تو ہمارے یہاں تو کچھ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. ہماری تو ہیریٹیج ہی کنفیوز نہیں ہم نے اس کو اگنور کیا ہے اور کنفیوزڈ ہے نا ہم جو انڈیا کے ساتھ رہتے ہیں. کنفیوز دیکھیے کنفیوز ایک تو وہ ہوتا ہے کہ میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں اور کنفیوز ہوں, کچھ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ تو کرنا ہی کچھ نہیں چاہ رہے, ان کی ڈریم کچھ اور ہے. صحیح. وہ اس چیز کی طرف تو ابھی دیکھیے ماسٹر عنایت حسین صاحب نے آخری دنوں میں معلوم ہے کہاں گزاری ہے, ان کو ستارہ جرت ملنا چاہیے. ہندوستان کے سامنے انہوں نے کھڑے ہو کے اس زمانے میں بے سر و سامانی کے عالم میں, اور ان لوگوں نے کام کیے, ماسٹر پیس بنا کے دیا. صحیح. آپ کو کیا, ابھی بریک کا وقت ہو گیا, اس سے پہلے ایک کویسچن آپ سے چھوٹا سا پوچھ لوں, کیا مستقبل لگتا ہے آپ کو کلاسک میوزک کا یا غزل کا اسپیشلی؟ کہ دیکھیے اگر برائی کی پشت پناہی کی جائے تو وہ بھی پروان چڑھتی ہے, تو اگر موسیقی کی اگر کوئی پشت پناہی یا آرٹ کی پشت پناہی کریں تو کیا وہ نہیں پنپ سکتی؟ اچھا, آپ سے بھی بریک کے بعد آپ کی زندگی کے بارے میں سوال کریں گے کہ آپ کی کیا مطلب میوزک میں کیا آپ کو بہت پشت پناہی ملی, بہت سپورٹ ملی؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں جب ہم نے لوگوں میں پرفارم کیا لوگوں نے بہت پذیرائی فار ایور, جب سے میں نے ہوش سنبھالا جب بھی پرفارم کیا لوگوں نے. تو یہ بھی ایک بات ہے نا کہ جب انسان کے اپنے اندر شوق ہوتا ہے تو وہ لوگوں سے اپنے آپ کو منوا ہی لیتا ہے, اگر کسی بڑے لیول پہ اس کو نہ بھی سپورٹ مل رہی ہو تو. اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے اصل چیز ہوتی ہے یہ ہے پبلک پریشر, پبلک ریلیشن کائنڈ آف تھنگ, کہ یہ ایک تو یہ کہ میں نے ریکارڈ کرایا اور وہ آن ایئر گیا یا جو بھی سامنے لائیو بیٹھ کے, لیکن آپ لائیو اپنے عوام مطلب لوگوں کے ساتھ مطلب یہ کہ آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ ہیں تو وہ بہت زیادہ خوبصورت چیز ہوتی ہے. ابھی بریک کا وقت ہو گیا ناظرین. مختار ایلیا صاحب اور ندیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگلے سیگمنٹ میں پھر ان سے کچھ سنیں گے بھی اور تھوڑی سی باتیں کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں مختار ایلیا صاحب سے اور ندیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ طبلہ پہ موجود ہیں. اور مختار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میوزک ہے, ایک تو ہم نے بات کی کہ خدا کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے, لیکن کیا یہ گفٹ ہونا ہی کافی ہے اور کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک اچھا گلوکار بننے کے لیے؟ آپ نے کوئی ٹریننگ لی؟ دیکھیے اس کی ٹریننگ جو ہے یہ جو ہے بالکل کنٹینیو ہے, ایسا نہیں ہے کہ کچھ مستقل آدمی پروسیس میں ہوتا ہے, سوچتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, پریکٹیکل کرتا رہتا ہے. پہلی بات یہ کہ اگر پیسے سے آدمی یا کسی سے سیکھ کے انسٹیٹیوٹ سے اگر آدمی یہ سمجھتا کہ وہ سنگر بن سکتا تو بل گیٹ بن جاتا. لیکن بنیادی بات اس میں یہ کہ یہ قدرت کا دیا ہوا ایک عطیہ ہے, فنکار اللہ ہی بنا کے بھیجتا ہے. اور ہاں ایک بات یہ ہو سکتی ہے اگر کوئی کتنا ہی بڑا استاد کیوں نہ ہو وہ کسی کو گانے والا نہیں بنا سکتا, اپنی اولاد کو بھی نہیں بنا سکتا. تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ چیز انسٹنکٹ ایسی ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ فنکار ہوتے ہیں. تو اگر ان کی وہ کی جائے تو وہ کیا کہتے ہیں تراش خراش, تو وہ ایک اچھے آرٹسٹ بن سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے شہرت. وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جتنے مشہور لوگ ہیں وہ سب بڑے فنکار ہیں یا جتنے بڑے فنکار ہیں ان کا مشہور ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے میں شہرت کے حوالے سے دلیپ کمار صاحب کی ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ یہ کہ دلیپ صاحب نے شہرت کے بارے میں کہا کہ شہرت جو ہے وہ کچھ لوگوں کو نگل جاتی ہے. صحیح. قطع نظر اس کے کہ انسان اپنے کام کو جو ہے وہ فوکس کرے, اس کو کرتا رہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی وہ فنکار, تو کئی انسٹیٹیوٹ یا اکیڈمی میں جا کے ہاں آدمی یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں موسیقی کے اسرار و رموز جو ہیں
وہ سمجھ جائے اور اس میں اتنا شعور ہو کہ اسے یہ پتا ہو کہ یہ ٹھیکہ کون سا لگ رہا ہے, یہ جو گانا گا رہے ہیں یہ کون سے راگ میں, کون سے اسکیل میں ہے, تو وہ بہت زیادہ انجوائے کرے گا. صحیح. جیسے شاعر ہیں, اگر وہ ردیف قافیہ کی تعلیم لے بھی لیں تو وہ شاعر نہیں بن سکتے جب تک کہ ان کے اندر سے ایک چیز نہ ہو. دیکھیے یہ میکینیکل چیز تو ہے نہیں. میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فنکار بنا کے بھیجتے ہیں, جس ایریے میں بھی وہ بنا کے بھیج دیتے ہیں. اور شہرت کے لیے میرا خیال تھوڑی سی PR ہونا ضروری ہے. نہیں, دیکھیے اگر شہرت ہے تو وہ آپ نے کیا فرمایا, میں نے کہا یہ بھی گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے, PR بنانا, اپنی پبلک ریلیشننگ ٹھیک رکھنا, اس سے تو آپ کو اقتدار بھی مل جاتا ہے. صحیح. اور اس سے جو ہے وہ شہرت بھی مل جاتی ہے فنکار. ہاں, اگر لیکن آپ یہ ایگری کرتے ہیں جتنے نام ہم پاپولر دیکھتے ہیں, مشہور نام, وہ سارے لازمی تو نہیں کہ بہت بڑے فنکار ہی ہیں, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں خواجہ خورشید انور اللہ غری کے رحمت کرے بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر تھے پاکستان کے, اور اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص تھے. ان کا ایک جملہ تھا بڑا خوبصورت, وہ کہتے تھے کہ شہرت ایک ایسی چیز ہے مل جاتی ہے, کوالٹی ایک ایسی چیز ہے کبھی نہیں ملتی. صحیح. یعنی شہرت جو ہے اس میں ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے. نہیں, قسمت نہیں, ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے, اس کو آپ ایکسیڈنٹ کہہ رہے ہیں, میں اس کو قسمت کہتی ہوں. چلیے. اچھا, آپ نے کراچی سے آپ کا تعلق ہے اور اردو زبان جو ہے اس میں اب کافی مطلب روانی ہے, تو کبھی آپ نے سوچا کہ آپ پنجابی میں بھی گائیں یا گاتے ہیں؟ نہیں, میں نے اس سلسلے میں بہت محنت کی. میں نے میڈم نور جہاں کو میں نے بہت سنا اور اس کے تلفظ کو اور اس کو دیکھا کہ کس طریقے سے وہ میڈم جو ہے اس کو پروناؤنس کرتی ہیں, تو ان چیزوں کو میں نوٹ کرتا تھا. اچھا, یعنی اتنا آپ کو پیشن. ظاہر ہے اس کو اگر دیکھیے لرننگ پروسیس جو ہے نا وہ کنٹینیو ہونا چاہیے گانے والے کا. تو چلیں پھر ہمیں پنجابی میں کوئی گیت. چلیے میں میڈم کی چیز آپ کو سنا دیتا ہوں. بڑی جندڑی ہن تو مگروں لے جا ہن تو مگروں لے جا, میں تے جا کے مڑ نہیں آنا, میں تے جا کے مڑ نہیں آنا, آخری ویلے کول تے بہ جا. ہن تو مگروں لے جا ہن تو مگروں لے جا. جان گواں کر دل پر ملدا, لوکی کین جدائی, جان گواں کر دل پر ملدا, لوکی کین جدائی. شکر خدا دا موت بھی تیرے قدماں دے وچ آئی, اج محفل آپ سوائی, اج محفل آپ سوائی, آخری ویلے کول تے بہ جا. جندڑی ہن تو مگروں لے جا ہن تو مگروں لے جا ہن تو مگروں لے جا ہن تو مگروں لے. واہ واہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. مختار صاحب, جب آپ گاتے ہیں محفلوں میں, ظاہر آپ کی لائیو پرفارمنس ہوتی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں میوزک کو سننے کی, گانے کو سننے کی رسپیکٹ کے ساتھ جو ایک ڈیو رسپیکٹ ہوتی ہے, وہ رویہ آپ کو نظر آتا ہے اپنے پاکستانی آڈینس میں؟
اس پہ دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ اگر کوئی اچھا آرٹسٹ ان لوگوں کے درمیان ہے جو ان لوگوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہا, صحیح, وہ لوگ اس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ گانا چل رہا ہے لوگ باتیں کر دیکھیے رہے ہیں, یہ ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے ایسا, کبھی ہوتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بڑے انہماک کے ساتھ بیٹھتے. میں نے آپ کو بتایا 4.5 گھنٹے بیٹھنا, اتنا تو فلم میں بھی نہیں بیٹھتے اور لوگ. میوزک کی سینس ہے لوگوں میں, نہیں, لوگوں کو آپ جب بھی اچھی چیز دیں گے وہ ایکسیپٹ کریں گے. صحیح. تو اس کے علاوہ آپ غزل جو ہے یہ کبھی سوچتے ہیں کہ یہ غزل مجھے پسند ہے اور یہ میں اگر گا رہا ہوں تو یہ مجھے مطلب جیسے ہوتا ہے بچہ کو اچھا لگتا ہے کو برا لگتا ہے, آپ جب گاتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے یا سب بس ایک ہی طریقے سے گا دیتے ہیں؟ جس طرح ہم لوگ وہ کیا کہتے ہیں, یہ ایسے ہو نہیں سکتا. ہر چیز اپنی جگہ مکمل ہوتی ہے اور اس کو اس کے پرسپیکٹیو میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کمپوزیشن آپ نے بنائی ہے, یہ انہوں نے بنائی ہے, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا مطلب یہ کہ تخلیق کیا ہے. صحیح. یعنی آپ کو میرا کویسچن یہ تھا کہ ایک ہوتی نا چیز آپ زیادہ دل سے گاتے ہیں, ایسی بھی کوئی وہ تو ایسا گانے میں آ جاتی ہے؟ جی ہاں, بالکل. صحیح. اس سے پہلے کہ ہم آپ کی پسندیدہ غزل سنیں, میں چاہوں گی کہ کیونکہ آپ کی غزل پہ پھر ہم پروگرام اینڈ کر دیں گے, اس سے پہلے آپ ناظرین کے لیے کچھ میسیج دینا چاہیں میوزک کے حوالے سے. بس میں لوگوں کو جہاں ہر طبقہ فکر اور دوسرے پیشے اور دوسری چیزوں کو لوگ مطلب یہ کہ یہ سپورٹ کر رہے ہیں, تو میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے ان دا نیم آف نیشنلزم اپنے ملک اور اپنے جو ہمارے ملک کی جو چیز ہے خاص کر موسیقی اس حوالے سے, تو اس کے لیے دوسرے لوگ بھی میں کہوں گا کہ وہ اس کو سپورٹ بھی کریں اور اس میں فخر بھی کریں. فخر تو میں نہیں کہہ سکتا, اگر یہ ان کا اگر اس کا ادراک ہے ان کو تو وہ کر ہی لیں گے, لیکن یہ ہے کہ کم از کم اپنی چیزوں کو آپ اپنے ریسٹورنٹس میں, اپنی بزنس میں, اپنی شادیوں میں کم از کم کبھی وہ لگا دیا کریں پاکستانی گانے, بڑے خوبصورت گانے. بہت اچھی بات کی. اب آپ کی پسندیدہ غزل کی طرف آتے ہیں, اگر آپ سنانا چاہیں تو. جی, میں آپ کو ایک قمر جلالی صاحب کی غزل مہندی حسن خان صاحب نے گائی ہے, تو میں ضرور. میری آہوں میں اثر ہے کہ نہیں, میری آہوں میں اثر ہے کہ نہیں, دیکھ تو لوں میری اثر ہے کہ نہیں, دیکھ تو لوں میری میں اثر ہے کہ نہیں, دیکھ تو لوں ان کو کچھ میری خبر ہے کہ نہیں, دیکھ تو لوں میری میں اثر ہے کہ نہیں, دیکھ تو لوں میری
وہ تو آ جائیں گے سرتاپا تجلی بن کر وہ تو آ جائیں گے سرتاپا تجلی بن کر تاب نظارہ مگر ہے کہ نہیں دیکھ تو لوں تاب نظارہ مگر ہے کہ نہیں دیکھ تو لوں ان کو کچھ میری خبر ہے کہ نہیں دیکھ تو لوں شام رہوں روز ازل سے رہی ہمراہ میرے شام رہوں شام رہوں شام روز ازل سے رہی ہمراہ میرے غم کی بھی سحر ہے کہ نہیں دیکھ تو لوں سحر ہے کہ نہیں دیکھ تو لوں میرا سر ہے کہ نہیں دیکھ